یہ جو نظام چل رہا ہے جی کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا نظام یہ کہتا ہے کہ باپ کے ذریعے ولادت ہوتی ہے. نظام قدرت ہے. یہ نظام قدرت کوئی آٹومیٹک نہیں ہے جس طریقے سے دہریے کہتے ہیں، بلکہ یہ نظام قدرت اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نظام کا محتاج نہیں ہے، نظام اللہ کا محتاج ہے. نظام اللہ کا محتاج ہے. تو اللہ تعالیٰ ان معجزات کے ذریعے یہ ظاہر فرماتا ہے کہ نظام میرا محتاج ہے. میں چاہوں تو بغیر باپ کے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہوں. میں چاہوں تو یہ سورج کی جو چال ہے جس طرح یہ گردش کر رہی ہے تبدیل ہو سکتی ہے. میں چاہوں تو وقت کا دھارا رک سکتا ہے. جب انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک خصوصیات کا جامع بنایا ہے، اتنی خصوصیات دینے کے باوجود پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات کیوں عطا کیے گئے؟ یعنی معجزہ تو نبی جو بھی ہوتے ہیں وہ اپنے نبوت پر دلیل پیش کرتے ہیں. اتنے صفات کے جامع ہونے کے بعد پھر انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ جو عطا کیا، کئی ایک معجزات عطا کیے گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے، معجزہ یا برہان یہ نشانی ہوتی ہے. نشانی. اللہ کے جو نبی ہیں وہ معجزات کے ذریعے اپنا حق پر ہونا، سچ پر ہونا بیان کرتے ہیں. جی. دیکھیے کہ ایک انسان ہے، اس انسان کے کچھ اختیارات محدود ہوتے ہیں. اس انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ انگلی سے اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے. صحیح. یا وہ بچپن میں اگر کھیلے تو چاند جہاں اشارہ کرے وہاں ہو جائے. سبحان اللہ. ایک عام آدمی کو یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ سورج کو حکم دے وہ مغرب سے دوبارہ پلٹ پڑے. درخت اس کے لیے سجدہ کریں، جانور جو ہیں ان کی بارگاہ میں آ کر اپنا مدعا بیان کریں. صحیح. تو انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے ہیں، جی. ان معجزات کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ان معجزات کے ذریعے اپنا حقیقت پر ہونا بیان کریں. یہ بیان کریں کہ مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے. عام آدمی نہیں ہوں میں. عام آدمی سے سب کچھ ظاہر نہیں ہو سکتا. صحیح. اور یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار معجزات کا ظہور ہو رہا ہے. سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لا تعداد معجزات ہیں جن کا ظہور ہوتا رہا. اب بات ایک اور بھی ہے، اگر ہم معجزات کی بات کرتے ہیں، جی. یہ جو نظام چل رہا ہے جی. کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا. اللہ کا بنایا ہوا ہے. بے شک. بے نظام یہ کہتا ہے کہ باپ کے ذریعے ولادت ہوتی ہے. صرف عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی. صحیح. وہ محتاج ہے بچے کے باپ کی. جی. یہ ایک نظام ہے، نظام قدرت ہے. مطلب یہ نظام قدرت کوئی آٹومیٹک نہیں ہے جس طریقے سے دہریے کہتے ہیں، بلکہ یہ نظام قدرت اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نظام کا محتاج نہیں ہے، نظام اللہ کا محتاج ہے. نظام اللہ کا محتاج ہے. تو اللہ تعالیٰ ان معجزات کے ذریعے یہ ظاہر فرماتا ہے کہ نظام میرا محتاج ہے. میں چاہوں تو بغیر باپ کے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہوں. کیا بات. میں چاہوں تو یہ سورج کی جو چال ہے جس طرح یہ گردش کر رہی ہے تبدیل ہو سکتی ہے. بے شک. میں چاہوں تو وقت کا دھارا رک سکتا ہے. معراج کے وقت کیا ہوا؟ وقت کا دھارا رک گیا. بے شک. مطلب جو نظام تھا وہ نظام ٹھہر گیا. ٹھہر گیا. اب آپ دیکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات وہ بھی ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. معراج کا ہی ایک اثر. معراج کو لے لیں. جی. اور لکڑی کا ستون جی. جس پر ٹیک لگا کر سہارا لے کر اس کا رونا حضور اکرم علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے. جی. لکڑی کو قوت گویائی عطا کی گئی، پتھروں کو قوت گویائی عطا کی گئی. انگلیاں جو ہیں، انگلیوں سے تو چشمے نہیں بہتے. سبحان اللہ. واہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگر پتھر پر عصا مارا جی تو 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. پتھر سے چشمے نکلنا انسان نے ضرور دیکھا ہے، اگرچہ کہ عین ممکن ہے وہاں پانی نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے وہاں پانی آ گیا ہو. یا عین ممکن ہے بہت نیچے ہو، عصا مبارک کی برکت سے بالکل اوپر آ گیا ہو. لیکن انگلیوں سے چشموں کا جاری ہونا اللہ اکبر انسانی آنکھ نے کبھی نہ دیکھا تھا. اللہ اکبر. یعنی انگلیوں سے پانی کا نہ نکلنا یہ فطرت ہے. فطرت ہے. یہ نظام ہے. عام طور پر نہیں نکلتا. یہ نظام ہے. بے شک نظام ہے. لیکن معجزہ کیا ہوتا ہے؟ خرق عادت چیز کو معجزہ کہتے ہیں. فطرت سے ہٹ کر ہو. فطرت سے ہٹ کر. فطرت سے ہٹ کر. روٹین سے ہٹ کر. روٹین سے ہٹ کر. ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا، یعنی معجزات جہاں انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کی ذات کے لیے دلیل ہیں، ان کی سچائی کے لیے، ان کی حقانیت کے لیے کہ یہ نبی سچے ہیں، وہاں اس بات پر بھی دلیل ہیں کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. سبحان اللہ. ہوتے نا معاشرے میں کئی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. جی. دہریے ہر دور میں پائے جاتے رہے. یہ معجزات اس بات پر بھی دلیل ہیں کہ یہ نظام اللہ کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسا چاہے فرما سکتا ہے. تو چونکہ انبیاء علیہ السلام
ان کی بعثت کا اصل مقصد تو اللہ سے ملانا ہے. بے شک. وہ الوہیت کے پیغام کو لے کر آتے ہیں، شان الوہیت بیان کرتے ہیں، اللہ کی معرفت بیان کرتے ہیں، اللہ کے احکام بیان کرتے ہیں. اللہ کی طرف پہنچانا ان کا اصل مقصود ہے. تو ان معجزات کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بندے زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب آئیں اور جان سکیں کہ اس کائنات کا خالق، مالک، بنانے والا، سانے وہ اللہ رب العزت. کیا بات ہے.